اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ محمد ناصر افتخار کی طرف سے۔ اللہ رب العزت جب کسی پر مہربان ہو تو عطا کیا کرتا ہے۔ عطائے سلطان السلاطین ذوالجلال والا کرام بڑی بات ہے۔ عطا کر دیا جانا متلاشی آسیوں کے لیے بڑے نصیبے کی بات ہوتی ہے کہ ریگزاروں میں 1000 سال ایڑیاں رگڑی ہوتی ہیں، سیاہ ماتمی سوگوار روحیں بجھتی آنکھوں کے قدیم شکستہ زندانوں کی زنگ خوردہ سلاخوں سے نہ جانے کتنی صدیاں لپٹ کے روئی ہوتی ہیں کہ کوئی ہنر نہ کمال ہم جیسے شکستہ حال تھکے ہارے روندے ہوئے مسافروں میں ہوا کرتا ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کا سنہری چمکتا سنہری کاسا ہاتھوں میں لیے ہم جیسوں کو تو بس لامتناہی تلاش کے تپتے ریزگاروں میں جلتے مرتے روتے ہوئے سرگرداں چلتے ہی چلے جانا ہوتا ہے۔ کیا خبر کون جانے کس ساعت سعید میں دربار عالیہ سے ایک بے نیاز مگر محبت سے بھری ہوئی نظر کرم ہو اور سارے جہاں سے ہارے ہوئے خود اپنی ذات میں بچھی ہوئی شطرنج پر چلی جاتی چالوں سے ہر لحظہ مات کھاتے ہوئے بس کسی بھی لمحے ڈھہ جانے والے گمشدہ جاں بلب مسافر کے لیے ارشاد خداوند متعال کا نزول ہو اور حکم عالی شان جاری ہو عطا کیا گیا۔ جسم و جاں پر کرب و بلا اور تلاش کی تیز دھار لاحاصلیت 10 سال مکمل ترین کاملیت سے چھائی رہی اور پھر جب پگھلتی ہوئی آنکھیں پتھر ہو جانے کو تھیں، جب جسم جھلستی ہوئی ریت بن کر ہوا میں بکھرنے کو ہوا تو تھام لیا گیا، کرم ہو گیا، جلتے ہوئے زخم ٹھنڈے کر دیے گئے، قرار دیا گیا، دم جو نکلنے کو تھا اسے واپس پلٹ جانے کا حکم ہوا، ذہن کے دریچے واہ ہو گئے اور علم کا ایک دروازہ پوری شان اور آب و تاب سے روشن ہو گیا۔ فقیر کو نامراد راندہ درگاہ کو مار کر دوبارہ زندہ کیا اور عطا ہوئی۔ کوئی شک نہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا کا ہی سہارا تھا، لیکن خود پر ایسی عطا اور ایسے ہو جانے پر ایسی حیرت طاری ہوئی، وہ عجب چھایا کہ جب تک فقیر اب جیے گا حیران شد جیے گا۔ جتنی بڑی عطا ہوتی ہے اتنا ہی پھر بڑا امتحان بھی لگتا ہے، سو ادھر بھی لگا ہوا ہے۔ کتاب لکھنے والے خوب جانتے ہیں کیسے اپنے ہی لہو کی روشنائی سے لکھوایا جاتا ہے۔ مسودہ ہوا، سکھ کا سانس راستے میں تھا، خبر پہلے آ پہنچی کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ مجھ جیسا پست ہمت انسان کمپوزنگ، پرنٹنگ، ڈیزائننگ اور پبلشنگ کے جنگلوں میں کھو جائے تو باہر کیسے نکلے؟ پہلی چھپائی کے تجربے میں بڑا ہی زبردست دھوکہ کھایا اور کئی مہینے چپکا ہو رہا، مگر کب تک؟ چاروں نہ چار پھر ہمت کرنا پڑی اور اب کی بار پبلشر تو بہت ایماندار اور مخلص ملا، مگر ستم ظریفی یہ ہوئی کہ ان کے ہاں صرف قرآن پاک کی اشاعت اور سلیبس کی کتب ہی چھپا کرتی تھیں، اس لیے وہاں کتاب کی کاری تک رسائی کا کوئی نیٹ ورک موجود نہیں تھا۔ بہرحال کتاب چھپی، اچھی چھپی اور چل گئی، ایسی چلی کہ گماں تک نہ تھا۔ اللہ سند قبولیت عطا کر دے تو مخلوق کے دلوں میں محبت اتر آیا کرتی ہے۔ پہلا ایڈیشن 10 دن میں نکل گیا۔ اب اتنی زیادہ فروخت ہوتی ہوئی کتاب سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ڈیمانڈ سپلائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا اور ایسے مسائل سامنے آئے کہ چھکے چھوٹ گئے۔ لے دے کے 1.5 سال گزرا اور اس عرصے میں کتاب کے 7 ایڈیشن چھپے اور ہر ایڈیشن بلا مبالغہ کئی بار چھپا۔ قرین قیاس ہے کہ 40,000 سے زائد کاپیاں قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہیں اور گوگل پلے اسٹور پر موجود PDF حالیہ 5 سے 6 ماہ میں 1 لاکھ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے۔ غیر قانونی PDF تو انٹرنیٹ پر خدا جانے کتنی ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے، اس کا حساب ہی ممکن نہیں۔ غالب گمان ہے کہ گزشتہ 1.5 سال کے عرصے میں خود سے خدا تک پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہو سکتی ہے۔ شکر تو صرف اس رب العالمین کا ہے جو جسے چاہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ کتاب کی اس قدر پذیرائی چونکہ وہم و گمان میں نہ تھی، اس لیے کئی بار
پبلشنگ وقت پر نہ ہونے یا کمپوزنگ میں بہتری کے عمل کے دوران مارکیٹ سے کئی کئی دن تک کتاب غائب رہنا ایک معمول بن گیا تھا۔ اس کے مستقل حل کے لیے میدان میں نکلا تو انکشاف ہوا کہ اللہ نے پاکستان میں کتاب چھاپنے اور چھپوانے والے بڑے بابوں کا ڈیرا اب لاہور کراچی نہیں بلکہ بک کارنر کے نام سے جہلم میں لگا دیا۔ یا حیرت، یہ کیا ماجرا ہے! اللہ بادشاہ ہے، دینے پر آ جائے تو جس کو چاہے بے حساب دے ڈالتا ہے، لیکن اصول اس نے ایک یہ بھی طے کر رکھا ہے کہ محنت دیکھ کر دیتا ہے، خوب اچھی طرح تول پرکھ کر دیتا ہے۔ اس بات کا اندازہ بک کارنر پر آمد پر اس شاندار ادارے کی باکمال اور خوبصورتی کے اعلیٰ معیار کو چھوتی ہوئی کتابیں دیکھ کر خوب ہو گیا۔ اللہ خوش رکھے، کیا ہی خوبصورت لوگ ہیں! گگن شاہد اور امر شاہد دونوں بھائیوں کی ایک دوسرے سے محبت، اتحاد اور کام کی لگن دیکھ کر ان کے والد گرامی اور ادارے کے بانی جناب شاہد حمید کی پروقار شخصیت اور تربیت کی ستائش کرنے کو بے ساختہ جی چاہتا ہے۔ جس باپ کی اولاد اس کے جانے کے بعد اسے اپنا ہیرو کہتی ہو، یہ اللہ کا انعام ہے جو اس نے اپنے بندوں کو اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت پر کی گئی شب و روز محنت کی جزا کی شکل میں عطا کیا ہے، اور بلا شبہ یہ ایسا عظیم انعام ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں شاہد حمید صاحب کے لیے جاری و ساری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ خود سے خدا تک اب بک کارنر کے پلیٹ فارم سے شائع ہو رہی ہے اور انشاءاللہ امید واسق ہے کہ آپ کے معیار پر پورا اترے گی۔ آخر میں امر صاحب گگن صاحب سے ملنے کے بعد اور ان کی محنت، ادارے کا معیار اور قارئین کی محبت دیکھ کر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ میری اس کتاب کو جہاں ہونا چاہیے تھا آخرکار وہاں پہنچا دی گئی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ محمد ناصر افتخار، ڈیٹڈ 25 اکتوبر 2021۔